کہتا تھا نانا تیری امت سو رہی ہے، میں بہنوں کو ساتھ لے کر کیجئے جی بھر کے ماتم کیجئے، تسلی کے ساتھ جی بھر کے ماتم کیجئے. یہ راتیں ایسی ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے جی بھر کے ماتم کیا. آدھی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا. پاک سیدہ مجھے ہمت دے کہ میں یہ درد زداروں تک پہنچاؤں. آدھی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا. راوی کہتا میں کسی کام سے مدینہ آیا تھا، چلتے چلتے میں محلہ بنو ہاشم کی طرف سے گزرا. کہتا محلہ بنو ہاشم کی ابتدا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ ہاشمیوں کے گھر کے صدر دروازے کے باہر اونٹوں کی قطار ہے. ایک اونٹ آتا ہے، بیٹھتا ہے، اس میں کچھ سامان رکھا جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو دوسرا اونٹ بیٹھتا ہے. کہتا میں ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، میں یہ منظر دیکھنے لگا. کہتا ہے اونٹوں پہ سامان لاتا گیا. پھر میں نے دیکھا کہ زنان بنو ہاشم کے چھرمٹ میں کچھ بیویاں ہیں جو آتی ہیں، اونٹوں پہ سوار ہوتی ہیں. اب تیاری کرنا زدار و ماتم کی. کہتا بیویاں آتی تھی، اونٹوں پہ سوار ہو جاتی تھی. کہتا پھر میں نے دیکھا کہ زنان بنو ہاشم کے چھرمٹ میں ایک باوقار بی بی جس نے دہلیز سے قدم باہر رکھا. دہلیز سے قدم رکھا تو بیویوں نے اونچی آواز میں کہا انا للہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بیویوں نے اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیویوں نے یہ آیت پڑھی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی. زہرا کے لال نے کہا بیویوں یہ آیت تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی مر جائے. ایک بیوی نے آگے بڑھ کے کہا انا ہننا متنا بعد الخروج. حسین زینب جب تک اندر کی زندہ تھی، باہر زینب کا جنازہ نکل رہا ہے. اختر جنیوٹی نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو سیدانیوں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. یہ بازاروں میں سیدانیاں نہیں، ان کے جنازے چلتے رہے ہیں. واہ غربتا. آدھی رات کو حسین نانا کا شہر چھوڑ کر جا رہا تھا. جسے ابھی تک آنسو نہیں آیا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. محمد کی بیٹی اسے ایک آنسو کی کم از کم خیرات ضرور رکھتا کر. اس کی آنکھ کا کشکول یہاں سے خالی نہ جائے. آپ بھی دعا کریں بی بی آ گئے ہیں تو کم از کم ایک آنسو ضرور رکھتا کر. آدھی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا. عزادار رسول اللہ کا ایک صحابی ہے جس کا نام تاریخ میں ہے عروہ غفاری. یہ صحابی بہرا تھا. تاریخ میں لکھا اتنا بہرا تھا کانا لا تسمع صوت الرعد. بجلی کڑکتی تھی تو اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا. 28 رجب کی رات اچانک اپنے بستر پہ تڑپ کے اٹھا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگا میں تو بجلی کڑکنے کی آواز نہیں سنتا. یہ کون سی بیویاں ہیں جن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں ماتم. یہ کون سی بیویاں ہیں جن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. اس کی زوجہ نے کہا سارا مدینہ سو رہا ہے، علی کی بیٹیاں شہر چھوڑ کر. آجروں کو بل اللہ میں آپ کے لیے آجر کی دعا کر سکتا ہوں. چھوڑ دیا نانا کا شہر حسین نے. نانا کا شہر چھوڑ دیا حسین نے. آ گئے مکہ. حسین مکہ پہنچے. بہت سے حاجی حسین کے انتظار میں تھے. زہرا کا لال آیا، حاجی آگے بڑھے. جو حاجی آتا ہے حسین کے ہاتھوں کو دیکھتا. نہیں عزادار نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا. جو حاجی آتا ہے حسین کے ہاتھوں کو دیکھتا. زہرا کے لال نے کہا حاجیو میرے ہاتھوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ حسین تیرا نانا بھی حج کرنے آیا تھا،
تیرا بابا علی بھی حج کرنے آیا تھا، تیرے بھائی حسن نے بھی بہت حج کیے. یہ جب بھی حج کرنے آتے تھے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لاتے تھے. حسین تیرے ہاتھ میں نہ کسی اونٹ کی مہار ہے